اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم چھپاؤ گے، یعنی کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم جو بھی باتیں اپنے دلوں میں چھپاؤ گے یہ ظاہر کرو گے تو اللہ تو اسے خوب جانتا ہے، اس کو معلوم ہے جو کچھ تم چھپا رہے ہو، اور اسے معلوم ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، آسمان میں ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا علم اسی کے حتاتے میں ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یوم تجید کل نفس ما عملت من خیر محضرن، جس دن پائے گا ہر شخص جو کچھ کی ہے اس نے نیکی اپنے سامنے پیش کی ہوئی، اور جو کچھ کیا اس نے برا، وہ تمام چیزیں اپنے سامنے پائے گا۔ تو رب العزت اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اس دن کے بارے میں سوچو جب ہر جان، ہر جاندار، ہر انسان موجود پائے گا، حاضر کیا ہوا پائے گا ہر اس عمل کو جو اس نے دنیا میں کیا ہے۔ وما عملت من سوء تود لو ان بینہا و بینہ امدن بعید، آرزو کرے گا ہر شخص اس دن کے درمیان اور اس دن کے درمیان پڑ جائے مسافت دور کی، مطلب کہ ہر انسان، ہر جاندار کی یہ خواہش ہوگی، آرزو ہوگی، اور اس بات کی وہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے اور میرے اعمال نامے کے درمیان بڑا فاصلہ آ جائے، اتنا کہ میں اسے دیکھ نہ سکوں، نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھ سکوں، وہ مجھ سے بالکل دور ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنے سے، اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اس آیت میں پروردگار عالم پھر دوبارہ ارشاد فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تقوی اختیار رکھنا تو صرف اللہ کا رکھو، کیونکہ اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے کہ اگر خوف رکھنا ہے، ڈرنا ہے تو صرف اللہ رب العزت سے ڈرو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے۔ اپنی آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بات وارننگ کر کے اور اس تنبیہ کر کے اسی لیے بتا رہا ہے کہ تمہاری عاقبت خراب نہیں ہو، اور اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور وہ بار بار اپنی نشانیوں کے ذریعے، اپنی آیتوں کے ذریعے واضح طور پر ہر انداز سے اللہ تعالیٰ رب العزت اپنے بندوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ آنکھ جو منافقوں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے ہے، تو اس میں حتمی کوشش رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو میں بتاؤں، واضح کر کے آیتیں بتاؤں، تو شاید کوئی میرا بندہ اسے سمجھ لے اور سیدھا راستہ اختیار کر لے، اور اس آنکھ کا مستحق نہ بنے جو پروردگار نے کافروں کے لیے ٹھہرائی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ تو کہہ دے اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے تو میرا اتباع کرو، محبت کرے گا اللہ تم سے اور بخش دے گا تمہارے گناہ، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس آیت میں بھی رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کروں، مطلب اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سب سے بڑا مہربان ہے، فضل کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں کے گناہوں کو درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، بخش دینے والا ہے۔ کیوں؟ کہ پروردگار اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ تو کہہ دے اطاعت کیا کرو اللہ کی اور رسول کی، پھر اگر کوئی
منہ میں موڑ لے گا، منہ پھیر لے گا، تو اللہ محبت نہیں کرتا ایسے کافروں سے۔ اس آیت میں بھی پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہ رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کوئی منہ موڑ لے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور کافر ہوتے ہیں وہ لوگ، اور ان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ دو آیات بہت اہم ہیں جو ابھی گزری ہیں۔ اس میں پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دو الفاظ آئے ہیں، یعنی کہ پہلی اطاعت کرو، دوسرا اتباع کرو۔ اب اگر اطاعت نہیں ہے تو آپ کے عمل میں تو کفر ہو گیا، تو اس اعتبار سے اطاعت لازمی ہے۔ اور اطاعت کیا ہوتی ہے کہ جو حکم دے دیا گیا وہ آپ کو ہر حال میں کرنا ہے، اور اتباع اس سے تھوڑی اوپر شے ہے۔ انسان اس میں خود تلاش کرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا پسند تھا، وہ کیا کیا کرتے تھے، اور کس طریقے سے اپنے طرز زندگی گزارتے تھے، وہ ان چیزوں کو تلاش کرے۔ اب چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرمائی ہو کہ نہیں ہو کہ آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہا ہو انہوں نے، لیکن آپ انسان خود ان کی محبت میں ان کے عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ اس سے محبت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہر طرح سے ایک مناسبت پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کی ہر پسند میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ان سب چیزوں کا حکم نہیں دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب چیزوں کا حکم نہیں دیا، لیکن انسان محبت میں کرتا ہے تو اس کو اتباع کہیں گے، تو یہ بات اتباع میں آ جائے گی۔ اور دین کے کچھ تقاضے ایسے ہیں جس درجے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پورا کیا وہ انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن انسان پورا کرنے کی کوشش کرے، تو کوشش کرنا بھی یہ اتباع کا تقاضا ہے۔ اور جو اتباع کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہی کہلاتا ہے۔ پھر جو شخص اتباع تو دور اطاعت سے بھی منہ موڑ لے تو وہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو بالکل پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے جس کی ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔